أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، ہونا اخلاص تو دعوائے نظر لاف و گزاف، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مرفت کے خلاف. اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. درود و سلام سرور کائنات، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحسن والحسین، امام الشیخین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لاکھوں کروڑوں رحمت برکات ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، علماء پر، قراء پر، جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے، پیغام توحید کے لیے، پیغام قرآن کے لیے، رسول اللہ کے فرمان کے لیے، قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا
اپنی زندگیوں سے وقت کو صرف کرنا پڑا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا پڑا، تو اس سے بھی گریز نہ کیا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد دیکھیے، لباس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے دنیا میں اربوں خربوں مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن غور کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ مالک نے آپ کے سامنے خشکی کے جانور بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے تری کے جانور بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے ہواؤں میں اڑنے والے جانور بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے درختوں کے اندر رہنے والے جانور بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے زیر زمین رہنے والے جانور بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے پہاڑوں پہ بسیرا کرنے والے جانور بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے گرم تپتی ہوئی ریت پہ اپنی زندگی کو بسر کرنے والے جانور بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں اور دن اس میں اپنے آپ کو اپنی زندگی گزارنے والے جانور بھی موجود ہیں۔ اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، جانوروں کی ایک ایسی لسٹ ہے وَإِن تَعُدُّوا، اگر آپ انہیں گننا چاہیں گے لا تحصوها، آپ انہیں گن نہ پائیں گے۔ اتنے جاندار موجود ہیں، لیکن اللہ نے لباس جیسی نعمت کسی بھی جانور کو نہیں عنایت کی، اللہ نے عنایت کی ہے تو مسلمان نہیں بلکہ پوری آدم کی اولاد کو عنایت کی ہے۔ یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں پہچان کرواتی ہے کہ جانور کون ہے اور انسان کون ہے۔ انسان اور جانور میں سب سے بیسک فرق عقل کے بعد، عقل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے لباس کا رکھا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان کو لباس جنت کا عنایت کیا۔ میں قرآن کریم سے سورۃ الاعراف کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی واضح انداز کے ساتھ صاف ستھرے لب و لہجے میں امت محمدیہ تک ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت تک پیغام کو پہنچایا ہے کہ پیچھے کہانی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ دیکھیں لباس کتنی بڑی نعمت ہے، اور لباس سے برہنہ ہونا اور لباس سے بے لباس ہونا، یہ عیب دار لباس پہننا، یہ شارٹ لباس پہننا یا اپنی شرمگاہ کو ظاہر کرنا کتنا معیوب گن ہے اور کس کی یہ عادات اور خصلتوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ نے پورا کنسپٹ سورۃ الاعراف میں سارا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ میں انہی آیات کو آپ کے سامنے آج کے جمعہ المبارک میں ہوش گزار کروں گا اور اس سے ریلیٹڈ جو اہم مسائل ہیں اور اہم احادیث مبارکہ ہیں ان کے تراجم بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ لباس کی نعمت سے ہم آگاہ ہوں کہ لباس کتنی بڑی نعمت ہے۔ مالک قرآن کریم میں سورۃ الاعراف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 11 سے سوال ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اتنی پیاری اس کی تخلیق کی، ناک کی جگہ پہ، کان کی جگہ پہ، آنکھوں کی جگہ پہ، زبان کی جگہ پہ، دانت کی جگہ پہ، دل کی جگہ پہ، جگر کی جگہ پہ، ٹانگوں کی جگہ پہ، دماغ کی جگہ پہ، پلکوں کی جگہ پہ۔ جس طریقے سے اللہ نے خوبصورت انسان کو پیدا کرنا چاہا، اللہ نے پیدا کیا اور فرمایا ثم قلنا، میں نے انسان کو اتنا بڑی عزت والی دولت عطا کی، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا، آدم کو پیدا کیا گیا، قلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا،
ہم نے کہا، یہ اللہ کے پیار کا انداز ہے کہ ہم نے کہا، للملائکتی جتنے فرشتے تھے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، پتہ یہ لگا فرشتے پہلے کی مخلوقات ہیں انسان سے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو پیدا کیا، ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کے لیے کیا کہا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. آدم کی ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے، بڑی اونچی ذات ہے، اس کو سجدہ کرنے کا کہا گیا. مالک کہتے ہیں فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے جو کہ جنات میں سے تھا. معلوم یہ ہوا جس طرح فرشتے انسان سے پہلی مخلوقات ہیں، اسی طرح جنات بھی انسان سے پہلے پیدا کیے گئے. فسجدوا الا ابلیس، اللہ نے ابلیس کو کہا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں سے وہ نہیں تھا. اللہ نے اس سے سوال کر ڈالا. قال، مالک نے کہا، ما منعک ابلیس، شیطان جن تجھے کس چیز نے منع کیا، اللہ تسجد کہ تو سجدہ کرے، جبکہ اس امرتک میں نے تجھے حکم دیا ہے. میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا رازق ہوں، میں تجھے بنانے والا ہوں، میں تجھے دینے والا ہوں. میری مطلوب سے ہی تو میری عبادت کرتا ہے، تیری منشا تو یہی تھی نا. قال انا خیر من، شیطان کے دل میں، ابلیس کے دل میں تکبر آیا. اس نے کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں. اور بہتری کی علامت بھی بتلا دی کہ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے. وہ خلقتہ من طین، اور انسان کو، آدم کو مٹی سے اللہ تو نے بنایا ہے. اس نے اپنی طرف سے ایک لاجک اپنائی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، اللہ نے کہا فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، تو نے اتنے بڑے تکبر کی بات کی ہے، یہ تجھے شائبہ نہیں دیتے گی کہ تجھے اللہ مالک الملک نے کہا اور تو نے یہ تکبر کیا. اللہ نے کہا اتر جا یہاں سے. فخرج من الصاغرین، فخرج انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہے. شیطان نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے تو مہلت دے قیامت کے دن تک، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک. اللہ نے اسے مہلت دی، کہا انک من المنظرین. اب شیطان کہتے ہیں فبما اغویتنی، میں دیکھنا انسان کو کس طریقے سے گمراہ کرتا ہوں، کس طریقے سے دعویٰ دیتا ہوں. اور میں لأقعدن لهم صراطک المستقیم، انسان کے سیدھے راستے کے درمیان بیٹھوں گا. جو انسان اچھا کام کرنے کا سوچے گا، کرے گا، کوشش کرے گا، میں اس سے اچھے کام کو اس سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. اور شیطان کہتے ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں اس کے دائیں سائڈ پہ بیٹھوں گا، بائیں سائڈ پہ بیٹھوں گا، آگے بیٹھوں گا، پیچھے بیٹھوں گا. جس راستے پہ وہ چلنے کی کوشش کرے گا صحیح راستے پہ، میں اس راستے پہ بند باندھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جا یہاں سے مذمت کیا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا. لمن تبعک، جو شخص بھی تیری اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. آگے اب بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم، اے آدم اسکن، تو رہ، انت تو بھی، وزوجک، اور تیری بیوی بھی، الجنت، جنت میں، فکلا من حیث شئتما، جیسے تم چاہو جنت سے کھاؤ. لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ اس نے کچھ ریزسٹنس رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود و قیود رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اب شیطان کی باری آتی ہے جو ہمارا موضوع ہے، اس سے ریلیٹڈ یہ تمہیدی گفتگو سمجھیے گا. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، آگے آئے گا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، وسوسہ ڈالتا ہے کہ شیطان کے دل، شیطان آدم کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے
کو کہتا ہے کہ ایسے 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 جو ہے ہوگا ہے، اس لیے الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تو فرشتہ نہ بن جائے، یہاں فرشتوں کی طرح زندگیاں بسر کرنے لگ جائے، یہاں پہ جنت میں ہمیشہ نہ رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ شیطان یہ چاہتا تھا لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، کہ اللہ نے جو آدم کو اور حوا کو جو لباس زیبتن کروایا نا، شیطان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ وہ لباس سے جناب آدم کو اور جناب اما حوا کو بے لباس کر دے۔ یعنی شیطان کی سب سے پہلی کوشش کیا تھی کہ وہ آدم کو اور اما حوا کو جو مالک نے لباس زیبتن کروایا ہے، جنت کا لباس، لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، جو وہ لباس میں زیبتن ہے اس سے وہ بے لباس کروا دے، یہ شیطان کی پہلی کوشش تھی۔ اور اس نے اس کوشش میں حق بھی ادا کیا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھا کر کہا میں آپ کا نصیحت والا ہوں، میں تو آپ کا اچھا سوچ رہا ہوں۔ جس طرح آج کل کا لبرل طبقہ بیٹھا سوشل میڈیا کے اوپر اور پرنٹ میڈیا کے اوپر بیٹھا یہ بات کر رہا تھا کہ ہم تو حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، ہم تو حقوق زوجیت کی بات کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہی بات کرتے ہیں ہم تو بہت زیادہ کی نصیحت کرنے والے ہیں، بہت اچھے ہیں، حالانکہ وہ کام وہی کرنا چاہتے ہیں جو کام شیطان کرنا چاہ رہا تھا آدم سے جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، واقعہ مختصر، اس نے وہ کام کر دکھایا، جناب آدم نے ذاق الشجرہ، درخت کو چکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بدت لہما سوآتہما، جو چیز اللہ نے ان کو لباس زیبتن کروایا تھا جنت کا، وہ ادھر گیا اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہونے لگی۔ اب اللہ نے فطرتی طور پہ آدم، دیکھیں آدم علیہ السلام شروع سے دیکھیں فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں حیا ڈالا ہے۔ اب فطرتی طور پہ دونوں آدم بھی اور اما حوا بھی واتفقا، وہ شروع ہو گئے، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنا ڈھانپنا شروع ہو گئے۔ سمجھتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح سورۃ اعراف میں بڑے ہی واضح الفاظ کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ شیطان کا پہلا مقصد جو اس نے پہلا کام کروایا، پہلی غلطی کروائی انسان سے، پہلا عیبدار کام کروایا انسان سے، وہ پہلا یہی کام تھا کہ اس نے جناب آدم کے کپڑے اتروائے، اس نے جو لباس زیبتن تھا اسے بے لباس کروانے کی کوشش کی۔ تو گویا آج تک اور قیامت تک جو شخص بھی لباس سے بے لباس ہونے کی کوشش کرے اور لباس سے بے لباس کرنے کی کوشش کرے اور لباس کو بے لباس بنانے کی کوشش کرے، تو گویا اس نے انسانوں والا کام نہیں کیا، اس نے شیطانوں والا کام کیا، اس نے شیطانوں والا کام کیا۔ تو آئیے حضرات، لباس اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے بعد جو احکامات بتلائے، اس احکامات میں ایک حکم لباس کے متعلق بھی تھا۔ آپ ذرا پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ آپ اپنے لباس کو جو زیبتن کریں اس لباس کو پاکیزہ رکھیں، پاک رکھیں، اچھا رکھیں، خوبصورت رکھیں، جمیل رکھیں، آپ کا لباس عیب دار نہ ہو۔ حضرات سوال یہ ہے، میں سوال خود بناتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہم کس سوال کے جواب کو یہاں پہ آگے ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لباس عمومی طور پہ لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، اور یہ ایک آدھ دن پہلے مجھ سے سوال بھی دو چار زاویوں سے کیا گیا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، یعنی لباس جو مطلوب ہے مالک کو اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر ہی لباس کیسا ہونا چاہیے اس کا سارا طریقہ، ساری بات، ساری خصوصیات ذکر کر دی ہیں۔ آئیے ذرا ان خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یعنی
اللہ کسی کافر سے مخاطب نہیں ہے، اللہ صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، اللہ صرف ایمان والوں سے مخاطب نہیں ہے، گویا ایسا حکم بیان ہونے لگا ہے جو پوری آدمیت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ نے تم پر لباس جیسی نعمت کو نازل کی ہے۔ ذرا تم دیکھتے نہیں اللہ نے کس طریقوں سے بارش کا انتظام کیا، اس بارش کو اللہ ایسے ایریاز میں لے کر گیا، ایسی جگہوں پر لے کر گیا جہاں پہ برف باری کے ذریعے اللہ نے گلیشیئرز کو بنایا، اللہ نے ان گلیشیئرز کے ذریعے کس طریقے سے دریا اور سمندروں کے نظام کو بنایا، اس دریا اور سمندر کے نظام سے اللہ نے کس طریقے سے آب پاشی کا نظام بنایا، اس آب پاشی کے نظام سے اللہ نے کس طریقے سے تمہاری زمینوں کو پانی مہیا کیا، پھر مالک کائنات نے اس بیج کے ذریعے اور پھر تمہارے اوپر نظر آتا ہوا تمہارا سورج، مالک نے اس کی تپش کے ذریعے اس بیج کو زمین سے پھاڑا، اس پھاڑنے کے بعد اس پودے کی کونپل کو اگایا، کونپل کو اگانے کے بعد اللہ نے اس پودے میں اس پھل کو، اس چیز کو اگایا جس چیز کے ذریعے تمہارے کپڑے بن جائیں۔ مالک کائنات نے اتنا بڑا انتظام اس لیے کیا کہ انسان لباس سے بے لباس نہ رہے۔ جانوروں کو اللہ نے لباس جیسی سہولت نہیں دی۔ جانور اور انسان کے اندر سب سے بیسک اگر فرق ہے کوئی جو نظر آنے والا ہے وہ لباس کا فرق ہے۔ جانور لباس زیبتن نہیں کرتے، انسان لباس زیبتن کرتا ہے۔ جانوروں کے پاس لباس بنانے کی عقل نہیں، انسان کے پاس لباس بنانے کی عقل ہے۔ جانوروں کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا اور انسان کے لیے اللہ نے لباس کو بنایا، اور لباس کو بنانے کے بعد اللہ نے اس بات کو متنبع کیا اور انسان کے دل میں یہ بات ڈالی یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کہیں تم اپنے لباس کو ایسا لباس نہ بنا لینا جو لباس مجھے مطلوب نہیں، جو پہنا بھی ہو مائلات ممیلات، لباس ایسا نہ ہو تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں اور تمہارا اپنا لباس جو مائل کرنے والا ہو، مائل ہونے والا ہو، کاسیات عاریات، لباس پہنا بھی ہو اور پھر بھی تم ننگے نظر آؤ، ایسا لباس نہ پہننا۔ اللہ نے تمہارے اوپر لباس جیسی نعمت نازل کی ہے۔ اے آدم کی اولاد، تمہارے سے مخاطب ہوں، تم میرے مخاطب ہو، سارے مخاطب ہو، یہودی ہو تب بھی، عیسائی ہو تب بھی، اور مجوسی ہو تب بھی، ہندو ہو تب بھی، مسلمان ہو تب بھی، ایمان کی کیفیت زیادہ ہے تب بھی، کم ہے تب بھی، میری اس نعمت کو تم یاد رکھنا، یہ نعمت میں نے تمہیں عنایت کی ہے، اپنی مخلوق میں کسی اور کو عنایت نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا معنی ہے۔ فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا ہے، لباس تمہارے لیے ہم نے بنایا، اس کی نعمت ہم نے تمہیں دی ہے۔ آئیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لباس ہونا کیسا چاہیے، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ فرمایا یواری سوآتکم، لباس کی پہلی شرط یہ ہے، لباس تب تک لباس ہے، لباس وہ لباس ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھکے، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھکے چھپائے۔ اگر کوئی ایسا لباس ہو جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھکے ہی نہ تو وہ لباس نہیں ہے۔ یواری سوآتکم، شرمگاہوں کو ڈھکنا مرد کے لیے سطر کو کائنات کے پیغمبر نے جو ڈیفائن کیا ہے وہ مرد کا سطر یہ ہے کہ گھٹنے سے لے کر انسان مرد کے ناف تک یہ مرد کا سطر ہے۔ یہ بیوی کے علاوہ کسی شخص کے سامنے وہ ظاہر نہیں کر سکتا، ایون اپنی اولاد کے سامنے۔ یہ سطر ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ظاہر کرنے کی۔ اگر آپ کا پاجامہ، اگر آپ کا ٹراؤزر، اگر آپ کی پینٹ، اگر آپ کی شلوار آپ گھٹنوں سے اوپر بھی کریں، لوگوں کے سامنے خارج بھی کرتے رہیں، آپ کو پھر بھی حیا کرنا ہے تو گویا آپ نے اپنے صدر کو نہیں ڈھکا، آپ نے لباس نہیں پہنا، آپ بے لباس ہیں، آپ ننگے ہیں۔ اپنا خود ہی جرم کا اندازہ کر لیجیے، اس جرم کا ازالہ کیسے کرنا ہے، نہیں تو مالک کی پکڑ آپ کے اوپر ہے
لباس آپ کا آپ کے گھٹنوں سے لے کے مرد کا ناف تک ہے، یہ حصہ کسی کے سامنے اپنی بیوی کے علاوہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں، عورت کے متعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سطر کو بھی ڈیفائن کیا ہے اور فرمایا عورت مکمل کی مکمل سطر ہے۔ عورت کا معنی ہی ہے، اور حدیث میں ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی سارا جسم عورت کو ڈھکنا ہے۔ یہ چیز حدیث مبارکہ سے سمجھ آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسا کوئی لباس ہے، یواری سوآتکم کا معنی یہی ہے کہ لباس ایسا ہو جو ٹرانسپیرنٹ نہ ہو۔ ٹرانسپیرنٹ کا معنی یہ ہے کہ جیسے شیشے کے گلاس سے آر پار نظر آتا ہے، اگر آپ کا لباس اتنا باریک ہے جس سے آپ ہلکی سی دھوپ میں جائیں، ہلکی سی روشنی میں جائیں تو آپ کا لباس ٹرانسپیرنٹ بن جائے، یعنی آر پار نظر آنے لگ جائے، تو لباس نہیں ہے، آپ بے لباس ہیں۔ اس لباس کو آپ تبدیل کریں، ایسے لباس کا انتخاب کریں جو لباس کے لائے یواری سوآتکم، یعنی وہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھکے، عاریات نہ ہو، نظر آنے والی چیزیں نہ ہو۔ اور اسی طرح جس طرح باریک لباس نہیں ہے، اسی طرح چست لباس نہیں، یعنی انسان کی باڈی پہ اللہ تعالیٰ نے نشیب و فراز بنائی، کہیں سے کچھ حصہ اونچا ہے، کہیں سے کچھ حصہ نیچا ہے۔ اگر آپ نے اتنا ٹائٹ لباس پہنے کہ جو لباس اتنا چست ہے کہ آپ کا جو اصل، مثال کے طور پر آپ کا جو مرد حضرات کا مثال کے طور پر اصل جو صدر ہے، اس میں کوئی بھی حصہ اگر واضح ہوتا ہے اور بہت زیادہ چست ہے تو وہ لباس نہیں ہے۔ لباس کا معنی یہ ہے کہ یواری سوآتکم، کہ وہ آپ کی شرمگاہ کو ڈھکتا ہو، فیل نہ کرواتا ہو، محسوس نہ ہوتا ہو۔ دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں یواری سوآتکم سے ریلیٹڈ۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا لباس ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یعنی آر پار نظر نہ آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لباس جو ہے اتنا چست نہ ہو کہ وہ آپ کے نشیب و فراز کو محسوس کروائے، وہ مرد ہے تب بھی، عورت ہے تب بھی۔ اور اسی طریقے سے لباس اتنا مختصر نہ ہو کہ وہ آپ کے صدر کو نہ ڈھانپے۔ یہ تین چیزیں آپ نے یواری سوآتکم کے اندر یاد رکھنی ہے۔ اگر اس میں کچھ بھی کم ہوتا ہے تو لباس نہیں رہتا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس جیسی نعمت کو نازل کیا ہے۔ یاد رکھو یواری سوآتکم، لباس وہ لباس ہے جو تمہارے صدر کو ڈھانپ جائے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں وریشہ، اور لباس اس لیے بھی ہے کہ وہ تمہاری صفائی ستھرائی، تمہاری زیب و زینت، تم اچھے لگو، تم اچھے دکھو، اس لیے اللہ نے اس لباس کو رکھا ہے۔ اگر وہی لباس پہن کے، لباس ہونے کے باوجود بھی آپ گندا لباس پہن کے رکھیں تو لباس تب بھی لباس نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ گندا لباس انسان نے پہنا ہو، سارے داغدار کپڑے ہوں اور اس کو فکر نہ ہو کہ میں نے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، تو لباس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ میں مزدوری کرتا ہوں اور ریت، سیمنٹ، بجری، اس ٹائپ کی مٹی میرے کپڑوں پہ لگتی ہے۔ اب وہ بہانہ یہ کرتا ہے کہ میرے کپڑے خراب ہیں، تو سب کپڑے اس کو خراب ہونا نہیں کہتے، کپڑے اس کو خراب ہونا نہیں کہتے کہ جس کے اوپر نماز نہ ہو۔ کپڑے خراب ہونا کچھ اور چیز ہے کہ انسان کے بول و براز کے ذریعے کوئی بھی نجس لگ جائے، کپڑے تب آپ کے خراب ہوتے ہیں۔ یا آپ کے کوئی چھینٹا لگ جائے تو آپ کپڑے کو دھو سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، گیلا ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے یہی تو آسانی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گندا لباس ہونے کی صورت میں اس جگہ سے لباس کاٹنے کا نہیں کہا بلکہ صاف کرنے کا کہا۔ تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا مقصد یہ ہے وریشہ، زیب و زینت۔ اس کے اندر ہی کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے
کہ دیکھیں جی میرے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، تو اس بارے میں کیا کہنا ہے اسلام کا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے سوال کیا اور کہا اللہ کے رسول میری یہ چاہت ہے کہ میرا لباس صاف ستھرا ہو، میرے پاس اچھا لباس ہو، قیمتی ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھی جوتی ہو، کیا یہ بھی تکبر کے زمرے میں آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ انسان کے پاس اگر مال موجود ہے، پیسے موجود ہیں، اسراف نہ کرے، وہ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اچھے سے اچھا لباس زیب تن کرے اور اس لباس میں عورتوں کی مشابہت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں میں اچھا اس کو کہوں گا جس میں ایسی کڑھائی ہو، جس کڑھائی جو عورتوں کے ساتھ میچ کرتی ہو، تو ایسا لباس نہیں ہے، تو عورتوں کے ساتھ مشابہت والا نہیں پہننا، باقی آپ اچھا لباس زیب تن کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وریشہ زیب و زینت تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی خوبصورت صاف ستھرے بن کے ہیں۔ جیسے جمعہ المبارک کے لیے پیغمبر کائنات علیہ السلام کا اسپیشل حکم ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں اچھے سے اچھا لباس منتخب کیا کریں، اپنے لباس 3 4 5 جس کے پاس ہیں اس میں سے دیکھا کریں کہ اچھا صاف ستھرا لباس کون سا ہے، یہ لباس میں جمعے والے دن کا۔ تو یہ ہے وریشہ زیب و زینت۔ بلکہ اسلام میں تو یہ بات کہیں گے الطہور شطر الایمان، کہ طہارت و نصف ایمان کی طرح ہے۔ انسان طہارت سے ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرائی کا خیال رکھے۔ تو یہ ہے دوسری چیز لباس کی خصوصیت جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا تو اس میں آگے یہ بھی ہے، فرمایا دیکھو وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تیسری چیز کہ تقوی کا لباس سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت لباس ہے۔ اس سے قیمتی اور اس سے خوبصورت لباس کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایسا لباس نہ ہو کہ انسان لباس پہننے کے بعد خود اپنے اندر تکبر مزاجی محسوس کرے، اپنے اندر کبر محسوس کرے، وہ کہیں بیٹھنا پسند نہ کرے، کسی کے ساتھ سلام لینا پسند نہ کرے۔ ایسا لباس پہنو گے تو یہ لباس مالک کو پسند نہیں ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ابن ماجہ میں یہ روایت اور حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی یہ کبر کے ساتھ لباس پہنتا ہے، تکبر کے لیے لباس پہنتا ہے، اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اور اسی طریقے سے تقوی کا لباس وہ لباس ہے جس میں اسراف نہ ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے کتنے ہی بھائی اور کتنی ہی بہنیں ایسی ہیں جو ذہن یہ ہوتا ہے کہ جتنے میرے لباس ہیں، 10 لباس ہیں تو 10 لباس کی رنگت کے حساب سے 10 جوتیاں میچ کرنی ہیں میں، اور 10 جوتیوں کی رنگت کے حساب سے میں نے اپنے ہار کو 10 ہاروں کے مانند کرنا ہے، اور 10 ہاروں کی مانند میں نے اپنی لپسٹک کو 10 رنگت میں کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا، کھاؤ پیو اچھی بات ہے، ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کی ضرورت اور حاجت بھی اس کے بغیر آسانی سے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، آپ صاف ستھرے رہ سکتے ہیں، اچھا ہے۔ خام خواہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جگہوں پہ مال کی ضرورت بھی ہے، آس پاس اڑوس پڑوس میں آپ دیکھتے ہیں حالت بہت زار ہے، پھر بھی آپ جو ہے اپنا سارا خرچ اپنے لباس پہ اور اپنی جوتیوں پہ لگا دیتے ہیں۔ مالک کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس طریقے سے معاشرے میں بیلنس قائم نہیں ہوتا۔ تو حضرات یہ تعریف آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طریقے سے کچھ لباس ہوتے ہیں جس میں نا تحریریں لکھی ہوتی ہیں، بڑے عجیب عجیب سی تحریریں لکھی ہوتی ہیں، اگر آپ غور کریں گے، ہم غور نہیں کرتے اس کا معنی کھوارے کریں، بعض اوقات معنی بڑا غلط ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے بچے کو شرٹ لے کے دی ہے، شرٹ پہ مثال کے طور پہ لکھا ہوتا ہے پلے بوائے، ٹھیک ہے، آوارہ بچہ۔ آپ اپنے بچے کو آوارہ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، کہ پلے بوائے والی آپ نے شرٹ کیوں لے کے دی ہے؟ تو ایک آپ معاشرے کو کنسپٹ دے رہے ہیں، تو آپ ایسے لفظ کو بھی انتخاب کریں کہ بھائی اس پہ لکھا کیا ہے، جو میں شرٹ کے جو میں چیز لے کے دے رہا ہوں اس پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو میرے اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے لکھا ہوتا ہے پروسٹیٹیوٹ،
اس کا معنی ہے طوائف عورتیں. جو طوائف عورتیں ہوتی ہیں نا ان کو کہتے ہیں پروسٹیٹیوٹ گرلز. اب لکھا ہوتا ہے پہن کے چل رہے ٹور بنی ہوئی ہے, یہ نہیں پتا کہ بھئی اس کا معنی کیا ہے. تو بھائی کم از کم جو آپ نے شرٹ پہنی ہے اس کے معنی پر غور کریں اور دیکھیں کہیں ایسا معنی تو نہیں ہے کہ جڑے بندے کو پتا ہونا مطلب حادثہ سونے دیکھنے کو دیکھنا ہے جو کہنا بھائی یہ دیکھ اس کے کام دیکھ کو لکھا ہوا ہے طوائف عورت ہے, طوائف عورت. اسی طریقے سے بعض پہ لکھا ہوتا ہے 100, اس کا معنی ہوتا ہے سورنی. اب دیکھیں معنی کتنے غلط ہے, یہ لکھے ہوئے دیکھتے ہیں ہم. آپ غور کریں گے نا معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے, ہمیں نظر آتے ہیں تو آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. اسی طریقے سے لکھا ہوتا ہے پپی, ہش پپی آپ نے لفظ سنا ہوگا. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم یہاں سے اسٹیج سے ڈسکس نہ کریں تو کس طریقے سے معاشرے میں پتہ لگے. بعض اوقات بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے یار یہ کیسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے. ضروری ہے معاشرے کی تربیت کے لیے. اب پپی کسے کہتے ہیں؟ کتے کے بچے کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پپی, انگلش میں کہتے ہیں. اب لکھا ہوا ہے جناب صاحب نے شرٹ پہنی میں کوئی پتہ نہیں ہے, جس کو پتہ ہے وہ دیکھ کے حاصل ہے کہ دیکھ کے بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ معاشرے کی خراب. اسی طریقے سے ایک کا دیکھا لکھا کہ لکھا ہوا I am very hot but not for you, میں بہت جو ہے وہ ایسے ہوں اپنا لیکن آپ کے لیے نہیں. تو اس طریقے سے غلیظ قسم کے جملے. اسی طریقے سے لکھا ہوا the hell, جہنم, یا جہنم میں جا, یہ والا کام. اسی طریقے سے بعض جو امپورٹ ایکسپورٹ ہو کے آتی ہیں کچھ ہماری شرٹس یا کچھ چیزیں, ان کے اوپر ایسے نام لکھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے, جو غیر مسلموں میں تو ہیرو ہیں, جن لوگوں نے مسلمانوں کا ایسے قتل عام کیا کہ آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دنگ رہ جائیں. اس میں مثال کے طور پر پیٹر ہے, رچرڈ ایک شخص ہے, ان کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے مسلمانوں پہ کتنے ظلم و ستم کیے ہیں. راجر ہے, اسی طریقے سے کچھ اور ہیں, مزید بہت سے نام ہیں. تو بہرحال اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو لباس زیب تن کرنا چاہ رہے ہیں اس لباس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو چیز میرے اسلام کے, میرے ایمان کے خلاف ہو. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت مبارکہ میں ڈسکس کی ہیں کہ یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا ہے. یہ لباس کا مقصد کیا ہے؟ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. یواری سوآتکم, وہ تمہارے شرمگاہوں کو ڈھکتا ہو. وریشہ, تمہاری صاف ستھرائی تمہاری زیب و زینت کے لیے ہے. ولباس التقوی, تقوی کا لباس جس پہ انسان کے دل میں اکڑ نہ ہے. واشنگ ویئر کا کپڑا جو ہے عمومی طور پہ علماء کرام پہنتے ہیں, ان کا یہی ہوتا ہے کہ واشنگ ویئر جو ہے یہ ایک ایسا کپڑا ہے کہ اس میں وہ اکڑ نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں اس پر سے دباتے بھی ہیں تو یہ اس کو غصہ نہیں آتا, مطلب بال نہیں کھاتا یہ نا, ایسے کر بھی دے گا تو یہ بال نہیں کھاتا. تو اس کے برعکس لیلن ہے یا دوسرے کپڑے ہیں تو اس میں کیا ہے تھوڑی سی اکڑ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ جب پہنتا تو اس کے دل میں اکڑ آ جاتی ہے, لیکن ایسا ممکن ہے کہ بعض لوگ پہنتے ہیں تو ان کے دل میں کیا وہ یہ بھی پہنتے تو اس کے دل میں اکڑ آ جاتا. تو یہ اکڑ جو ہے وہ لباس التقوی کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوشش کریں لباس سے تن کریں, لیکن دل میں یہ چیز پیدا نہ ہو کہ میں ایسی جو ہے نا وہ کسی کو نیچا کر رہا ہوں, کسی کو اونچا کر رہا ہوں. تو وہ لباس التقوی ذالک خیر, تقوی کا لباس جو ہے یہ سب سے بہترین لباس ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون, لباس اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے سامنے اس لیے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ نصیحت حاصل کریں. اس سے اگلی آیت میں دوسرے خطبے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کا صرف معنی بہت ہی زبردست آیت ہے. مالک سے دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں دوسری آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم, اے اولاد آدم, لا یفتننکم الشیطان, تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرتے. یورپ کے کلچر کو دیکھ کے, امریکہ کے کلچر کو دیکھ کے
اور تمہیں انسانی فطرت کے مطابق غلط کام کی طرف راغب کرتے ہوئے دیکھ کے شیطان تمہیں کہیں غلط راستے پر بھٹکا نہ دے. لباس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے. فرمایا کما اخرج ابویکم، جس طرح اس نے نکالا تھا تمہارے والد کو، تمہارے ابا جان کو، تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا، تو شیطان نے لباس سے بے لباس کر کے نکلوایا. پشیمانی ہوئی. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے لباس کو بے لباس کر دے. دیکھو شیطان کو اللہ نے اتنی پاور دی ہے، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. یعنی شیطان کے اندر اتنی قوت اور طاقت موجود ہے کہ شیطان آپ کے ذہن میں خیالات اور احساسات کو کنورٹ چینج کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے شیطان کو اولیاء، دوست، ان لوگوں کا دوست بنایا ہے لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں اس سے پیچھے آیت مبارکہ میں اللہ نے لباس کا ذکر کیا اور ساتھ کہا شیطان کا یہ سارا کام ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو لباس سے بے لباس کرے، اس کے لباس کو شارٹ کرے، اس کے لباس کو ٹرانسپیرنٹ کرے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے دوست وہ ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہے. اور ساتھ کیا کہ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ بے شک میڈیا میں بیٹھ کے دیں، بے شک یہ باہر کی لابیز لے کے آئیں، بے شک یہ میرا جسم میری مرضی کی صورت میں آئے، بے شک یہ باہر کے ایجنڈوں کو اٹھا کے آئیں، بے شک یہ دولت کو جیب میں ڈال کے آئیں. ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کا ذہنیت کیا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ برائی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو لباس سے بے لباس کرنا چاہتے ہیں، عورتوں کی توہین کرنا چاہتے ہیں، حقوق نسواں کے اصل میں مخالف ہیں اور ظاہر اس کے دعوے دار ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم یہ فحاشی کی اریانی کی باتیں کرتے ہو، تو کہتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے تو اسی طریقے سے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. تو میں نے کہا قرآن کریم نے باقی سچ کہا ہے. تھوڑے ابے جی جو لوگ بیٹھے تھے نا، کہ یورپ میں یہاں پہ 200 سال حکومت کر کے گئے ہیں، واقعی تو تمہیں سکھا کے گئے ہیں، تمہیں یہی چیز سکھا کے گئے ہیں. واقعی آپ کے ابا جان ہیں جو حقیقی نہیں تو آپ کے کلچری ابا جان ہیں. اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ کیا بے حیائی کے کام جو ہے فروغ دینا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کما وجدنا آباءنا، ہم نے تو اس طریقے سے اپنے ابا جان کو پایا ہے. تو باقی جب 200 سال حکومت کر کے گئی ہے نا انگریز، تو وہ ان کے دلوں میں جس طریقے سے انگلش کو ذہن میں ڈال گئی ہے نا کہ یہ جس کو نہیں آتی تو اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، اس طریقے سے کلچرلی بھی ان کو کمزور ایسا کیا ہے کہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جن کے پاس وہ نہیں ہے نا تو یہ کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر. ابھی پچھلے دن کی بات ہے، وہ ایک شخص کا نام ہے ذہن میں آ رہا ہے یہاں پہ، پرویز حود صاحب کا نام ہے. یہ جناب وہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے جی حجاب سے جو ہے نا عورتیں بڑے کام نہیں کر سکتی، تو یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، سارے کام عورتیں حجاب سے کر سکتی ہیں. اس کا جواب جو ہے ایک خاص اینکر ہے، انہوں نے اس کا جواب بھی بڑے اچھے طریقے بڑے اچھے انداز سے دیے. عورت ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عملی زندگی کو بھی بہتر جو ہے بنائے. اسی طریقے سے ایک اور یہ چیز ہے نا لباس سے ریلیٹڈ، اسی طریقے سے ایک اور ابھی ایک بل پاس ہوئی، بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سندھ اسمبلی میں بل پاس کیا ہے انہوں نے کہ بھئی جو شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، غیر مسلم ہے، وہ شخص اسلام قبول کرے تو 18 سال سے پہلا جو شخص ہوگا نا، چھوٹا شخص ہوگا، اس کو اجازت نہیں ہے اسلام قبول کرنے کی. اسی طریقے سے جو 18 سال سے بڑا ہوگا اس کو جو یہ بل سنا رہے ہیں جو حکومت پاکستان میں جا کے دینا ہے انہوں نے، اور بل یہ پاس کروایا جو 18 سال سے اوپر شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فلاں جگہ پہ جائے گا، فلاں جگہ پہ جائے گا، فلاں جگہ پہ جائے گا، 7 مہینے وہاں گزارے گا، 7 دن وہاں گزارے گا، اتنے 90 دن تک لگائے گا، پھر اس کو تقابل ادیان پڑھایا جائے گا. اس کے بعد اگر وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوگا، میں پہلے دین پہ جاتا ہوں، تو جس شخص سے وہ متاثر ہوا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، اس شخص کو پکڑ لیا جائے گا کہ بھئی تو نے اس کو زبردستی کروایا. مطلب کچھ یہ بہت لمبا ایک پروسیس ہے، یہ بھی موقع نہیں ہے بتانے کا، میں نے شارٹ فارم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو یہ اس طرح کے فتنے جو ہیں وہ معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، اس کو ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کو سامنے رکھنے کی بھی ضرورت ہے لوگوں کے کہ یہ جس طریقے سے یہاں پہ کام چل رہا ہے. اور اس طریقے سے ایک چھوٹا سا اعلان کیا ہے، یہ بھی سن لیں. جلسہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بمقام مرکز ام القری، چک نمبر 234 کھرلا والا بنگلہ منٹھار، تاریخ 18 ستمبر 2021 بروز ہفتہ،
مولانا سیف اللہ خالد چترول گھڑی، مولانا غلام قادر سبحانی سندھ، مولانا عاصم شہین حافظ اللہ خان پور و دیگر علماء کرام وہاں پہ خطاب فرمائیں گے. تو تمام حضرات جو ہے وہاں پہ بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں. مالک سے دعا یہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے خلاف جتنے پروپیگنڈا چل رہے ہیں، جتنی لابیز چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی عملی زندگی کو بھی بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں میں لباس کو ایسا لباس بنوائے جو لباس مالک کو مطلوب ہے، مرد ہے تب بھی، عورت ہے تب بھی. مالک سے دعا یہ اللہ عمل کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.